کی بات آپ کو کیا سننا ہے اور ہم کو کیا سنانا ہے، اسی پہ بات ہے۔ ایک شعر پڑھیں، کیا بات سمجھ سکیں تو سمجھیں، ورنہ سمجھانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور بول بکواس کر کے جانے کا کام ہمارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ! کتابیں لے کے آتے ہیں، مکمل کتاب کھول کر دکھا کر مسلک اعلی حضرت سمجھا کے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، مسلک اعلی حضرت کلا پھاڑنے سے نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کو ماننے سے ہوتا ہے۔ بے شک۔ بہت گھومتے ہیں، اعلی حضرت کا مسلک کسی کے گلے پھاڑنے سے پتہ چلے گا، یہ رضا نہیں فرماتے، ان کی کتاب سے ظاہر ہے، یہ اعلی حضرت فرماتے ہیں۔ اتنا کہیں گے کہ جو کہیں گے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اپنے پاس سے نہیں، سب رضا کے دربار سے لاتے ہیں، کوئی بات اپنے پاس سے نہیں۔ بس ایک شعر آپ کو سنا دیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہماری اور آپ کی گفتگو کا آغاز ہو۔ اور وہ شعر آپ کی ہی نظر ہے، وہ یہ: ناسازگارے وقت کے تیور کو دیکھ کر، ناسازگارے وقت کے تیور کو دیکھ کر ہم نے چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا، چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا۔ اب ایک شعر سن لیا تو ایک اور سن لیجیے: ہم نے چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا، بڑھا دیا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم۔ کیا بات ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واہ! بس تھوڑی دیر بیٹھیے گا اور بولو کبھی نہیں، انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا اختتام برسلام بعدہ انشاءاللہ کام، اور پھر اپنا اپنا مقام۔ کیا بات ہے، ذرا زور سے کہہ دو اور آپ بھی بولو۔ حافظ عبد المعیز صاحب اور ان کے جملہ برادران اور جملہ محبین نے مل جل کر اس جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس سب کا ثواب ان کی والدہ کو عطا فرمائے، آمین۔ مولا ان کے تمام اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اور سب کو مولا اپنے محبوب حضور پاک رحمت عالم کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو بھی مسلک اعلی حضرت اور مشرب شیر و شہر سنت صحیح معنوں میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ بیٹھے، ہم آپ کچھ باتیں کریں، کچھ ضروری باتیں ہیں، وقت چونکہ کافی ہو چکا اور میں آج کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں۔ جی، میں ضروری باتیں کر کے تبھی انشاءاللہ جاؤں گا، اور وہ ضروری باتیں بیان ہونا بھی اب بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، اطمینان سے بیٹھیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ سلام پڑھ لیں ہاں جی، آپ نہ بولے نہ بولے، ملکی اتنی ہی اس کا کوئی حساب نہیں، مگر ہمارے حضور فاتح کشمیر جن کی چلم سے بھی لوگ چلم نے اچھوں کی چوک لے رکھی ہے، فاتح کشمیر کو دور ان کے ہوتے کی سٹک نے اچھوں کی کھوپڑی ٹھیک کر دی ہے۔ فاتح کشمیر کی چلم کو یاد کرنے والے ذہن دے گئے کہ ان کی چلم سے بھی گھبراہٹ ہے، ان کی سٹک سے بھی گھبراہٹ ہے، تو بتا دینا کہ فاتح کشمیر کی سٹک جب تک کہاں لگے تو سٹک دھواں دیتی ہے، اور جب کمر پہ لگے تو پیچھے سے دھواں نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور فاتح کشمیر، فیضان
حضور معصوم ملت. ہمیں نہیں پتا تھا چلمبی یاد کرے بیٹھے ہیں لوگ, یہ تو ہم نہیں جانتے تھے. بعد میں پتا چلا اثر کہاں کلام غلط ہے. بزرگوں کی سنت کیا ہو, بزرگوں کی سنت کیا چیز ہوتی ہے. ہاں کوئی اکیلی ان کی بزرگوں کی سنت ہے, اوقات موش فرمانا بزرگوں کی سنت ملے گا. بزرگوں نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں رکھی. ہاں جب تک بھوکے میں رہے تو وہ سٹک ہے, اور جب ضرورت پڑ جائے تو کام بھی آ جائے, کوئی پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں بزرگوں کا با ادب بنائے. آمین. بزرگوں کا بے ادب نہ بنائے, اپنے بزرگوں کا با ادب بنائے. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت اور مشرب شیر میں شہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جھوم کے بولے سبحان اللہ, زور سے بولے اور زور سے بولے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المعين المتين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور انواع مالک دو جہاں احمد مصطفیٰ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ حسین بجا بجا سنانے والے آقائے نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار مکی سردار مدنی تاجدار ہم غمگساروں کے غمگسار احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی کمال میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علیہ الصلوۃ و تسلیم. پڑھو اللہ نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. عليك الصلاة والتسليم. ایک بار اور آپ حضرات کا آواز بلند پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. عليك الصلاة والسلام. فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم علماء اہل سنت کے مددگار مجدد ملت ماضیہ مریم ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ غواز بہ معرفت امامنا امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل استقامت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. واہ واہ ایسے ہلانا وہ جذبہ دکھنا چاہیے جو جذبہ آنے کے وقت تھا. آج تو آپ کو اتنی گرمی نہیں لگ رہی ہوگی. کل ہم ایدہاں میں تھے, اوپر سے بھی پنڈال تھا, دائیں سے بھی بائیں سے بھی اتنا شامیانہ تھا کہ ہوا آنے کا راستہ نہیں تھا. یہ بھی تعزیت ہم نے کھلوا دیا ہے. بہت اچھا کیا آپ نے. جی سب اوپر وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. سبحان اللہ. آج تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہو. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. عظیم المرتبت رفیع الدرجات جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں رضا کا قلم چلا تو محبت کا پیغام ملا, رضا کا قلم چلا تو عشق کا پیغام ملا, رضا کا قلم چلا تو پیار کا درس ملا. اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا اور درس دیا, اعلان فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم. واہ واہ. جس میں حسین کیا دیوانے نے شیر کہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم رضا والے, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون مدد کرے گا؟
امام حسین کی کون مدد کرے گا؟ امام علی مقام کی کیا مدد کی جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں جھوم کے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ بے شک سبحان اللہ. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور معصوم ملت. واہ بات کو بزرگ. مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے اور دوائے درد ایسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے. دوائے درد ایسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے. زمانے مشہور ہے دار شفا والے. بہت کو بزرگ بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک حسینی رہیں گے. کسی ایسے ویسے سے محبت نہیں کری، نبی کے نواسے سے محبت کری ہے. کچھ پرچولیاں چل رہی ہیں، کچھ پرچولیاں گھوم رہی ہیں. ہم ان کو بتا دیں جو پرچولیاں کہلا رہے ہیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں. سمجھ لینا پرچے گھمانے والوں کہ ہم لوگ حسینی ہیں، کہ ہیں اور رہیں گے. ہم لوگ جو پرچی گھما رہے ہیں ان سے میں کہوں غیر عادتاً مقام سے اسے ہضم کر جاؤ. ہمیں تمہاری پرچی سے فکر نہیں. میدان قیامت میں جہنم سے نجات اور جنت سے جنت کی حاضری کی پرچی ہم کو امام حسین سے ملنے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ حسینی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حق حسین. ہاتھوں کو تو اٹھا لو. حق حسین، حق حسین، یا حسین. بہت کو پروا وہ کرے جس نے ایرے غیرے نبتو غیرے سے محبت کا دعویٰ کیا ہے. ہم لوگ حسینی ہیں، ہمارا دعویٰ امام حسین سے ہے. کون ہے امام علی مقام اعلیٰ حضرت کے برادر استاد رمن علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں باب جنت کے ہیں بہرے بدھا کھانے اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے بیان اہل بیت. فرماتے ہیں جن کی پاکی کی خدائی پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. کون ہے امام حسین جن کے لیے امام الانبیاء مصطفیٰ بن رحمت اعلان فرمائے الحسین منی وانا من الحسین. کون ہے حسین جن کے لیے سیدنا فرمائے میرے دل کا ٹکڑا ہے حسین. کون ہے حسین جن کے لیے علی مرتضیٰ فرمائے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہے حسین. کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جن کے لیے غوث اعظم فرمائے میرے پاپا جان ہے حسین. کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جن کے لیے ہمارا بادشاہ بولے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین، سردار مدار دستر دست وزیر حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. واہ واہ واہ. بہت کو بزرگ بہت عمدہ. بے شک حسینی ہیں. صرف ہم حسینی نہیں ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. غریب نواز نے فرمایا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی حسن حسین، دی بنا حسن حسین، سردار مدار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. ایک سوال
اب اس شعر کے بعد ایک سوال ان لوگوں سے جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین کا نام لینے سے تفریق نہیں ہوتی. اگر حسین کا نام لینے سے تفریق نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ حق و باطل کے لیے خط امتیاز ہے نام حسین. یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے نام حسین. دیوبندیت کے لیے جنازہ ہے نام حسین. وہابیت کے لیے قہر ہے نام حسین. اگر قرآن و حدیث پڑھو گے اور بزرگوں کو سنو گے تو پتہ چلے گا ایمان کی جان مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی جان ہے حسین. ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت حسین ہے کیا. ارے محبت حسین ایمان ہے. محبت حسین سوال ہوا نہیں ہے. ابھی تو چھلائی ہوئی ہے. سوال باقی ہے. سوال میرا پوچھتا ہوں سب سے جس وقت شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگاہ مومن الملت وطین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریر فرمایا کہ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین سی حسن حسین دی پناہ حسن حسین سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین. میں پوچھنا چاہوں گا مجھے بتاؤ کیا اس دور میں رافضی نہیں تھے؟ جی بے شک تھے. کیا اس دور میں رافضی نہیں تھے؟ کیا اس دور میں ناصری نہیں تھے؟ کیا اس دور میں خارجی نہیں تھے؟ اور کہو غریب نواز سے تم نے حسین حسین کہا اس میں تفریق نہیں ہوئی. یہ رافضی کون ہے غیر رافضی کون ہے ناصری کون ہے رافضی کون ہے اور خارجی کون ہے. لہذا غریب نواز سے پوچھو کیا ایمان حسین 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 کہنا حسین حسین کہنا فرق نہیں بتاتا. پوچھنا یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں غریب نواز کا دور ہے. غریب نواز نے لکھ دیا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین. رافضی اس دور میں بھی تھے. رافضی اس دور میں بھی یا نہیں تھے بتائیے. میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو کب سے ہیں لیکن مفتی صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ کسی دن یہ آپ کو بتا بھی دیں گے. بڑی پرانی ہے رافضیت بلکہ حدیثوں میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. ہم رافضیون بتانے کا مقصد کیا ہے. رافضی تھے اور غریب نواز حسین کا نعرہ لگا رہے تھے. غریب نواز حسین کا نعرہ حسین کا نعرہ حسین کا نعرہ. اب جن کو حسین کے نعرے سے پریشانی ہے ان سے کہو تو اپنا بادشاہ بھی بدل دو. اس لیے کہ ہمیں حسین کا نعرہ لگانے کا سبب لٹو خیرے نے نہیں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز نے دیا ہے. نعرہ حسین کا لگاتے تھے لگاتے ہیں اور مرتے دم تک لگاتے رہیں گے. ایسے شعر کیوں کہہ دیے ایسے مصرے کیوں پڑھ دیے. اس میں تو نہیں پتہ چلے گا رافضی بھی سے پڑھے گا خارجی بھی سے فلاں بھی سے پڑھے گا فلاں بھی سے پڑھے گا. اے امام حسین غریب نواز آپ نے یہ طریقہ تو غریب نواز نے بتا دیا. سنو اگر پڑھنے کی بات کرو گے اللہ جی سنو اگر پڑھنے کی بات کرو گے تو فرق نہیں ہوتا تو میں کہوں گا نعرے تکبیر لگانا بند کر دو کیونکہ دیوبندی بھی لگاتا ہے فرق نہیں ہوتا. نعرے تکبیر دیوبندی بھی لگاتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ دیوبندی بھی لگاتا ہے فرق نہیں ہوگا. نماز چھوڑو فرق نہیں ہوگا. داڑھی رکھنا بھی چھوڑو فرق نہیں ہوگا. کلمہ پڑھنا بھی چھوڑو فرق نہیں ہوگا. عبادت کرنا چھوڑو فرق نہیں ہوگا. تماشے کرنا چھوڑو فرق نہیں ہوگا. اللہ کے خدا کی عبادت کرنا چھوڑو فرق نہیں ہوگا. ارے بے وقوف اتنا بھی نہیں پتا کہ یزیدی عبادت کون سی ہوتی ہے اور حسینی سجدہ کون ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں پتا. نماز حسینی الگ ہوتی ہے نماز یزیدی الگ ہوتی ہے.
حسینیوں کو نظر بھی آ جاتا ہے. تم فرق کی بات کرتے ہو. میاں ہمارے اہل سنت 10 سے 5 منٹ کے اندر پہچان جاتے ہیں محفل حسینیوں کی ہے یا محفل عاصیوں کی ہے. ڈھونڈو کہ فرق ہوا کہ نہیں ہوا. یہاں تو نظر اٹھتی ہے, دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں. اگر حسینی ہے کلیجے سے لگاتے ہیں, اگر رافضی ہے جوتوں سے چٹیا چٹیاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نچنا ہے اور نہ ہے بیت رسول اللہ. وقت نہیں ہوتا جمع پڑھنا بند کرو. لاؤ کوئی نیا کرنا جو بندی نہ پڑھتے ہو. پھر نبی کو نبی مت مانو ورنہ فرق نہیں ہوتا. دیوبندی بھی نبی مانتا, وہابی بھی نبی ماننے کی بات کرتا ہے. پھر اس کے آگے میں کہاں جاؤں؟ کیا خدا کو خدا مانو گے تو فرق ہوگا؟ بولو, خدا کو خدا مانو گے تو کیا فرق ہوگا؟ بغیر مونچھوں والا, سر پہ بغیر بال والا, پیشانی پہ گھٹے والا, اٹنگے پہجانے والا بھی خدا کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے. تو کیا فرق کریں گے؟ پتہ چل گیا ہم فرق بھی کرتے ہیں. اہل بیت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, ہماری تقریریں بتاتی ہیں, ہماری تحریریں بتاتی ہیں, ہماری رفتار بتاتی ہے, ہماری گفتار بتاتی ہے. ہمیں چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارا کردار بتاتا ہے کہ ہم حسینی آئے اور عمل مسلک اعلیٰ حضرت میں کرتے آئے. واہ 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 واہ. جزیہ کہیے یا خادماوی کہیے, عجیب و غریب جزیہ لائے ہیں کہ فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر فرق نہیں ہوتا تو پھر بتائیے کہاں کہاں نہیں ہوتا. پھر اگر ہم مصطفیٰ کے نور عین یا حسن یا حسین لگانا چھوڑیں تو کیا کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں؟ کیونکہ فرق نہیں ہوتا بھائی صاحب. اگر ہم باطل کا کر فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لگانا چھوڑیں تو بتائیے کیا نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیں؟ فرق نہیں ہوتا بھائی جان. اگر ہم اللہ اکبر نگر نگر گلی گلی علی 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 لگانا چھوڑیں تو بتائیے جناب کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی چھوڑ دیں؟ فرق نہیں ہوتا بھائی جان. فرق تو میاں فرق والوں کو پتا چلتا ہے. فرق والوں کو پتا چلتا ہے کہ کس کی عبادت عشق الہی اور عشق رسول میں ہے اور کس کی عبادت محض دکھاوے کے لیے ہے. فرق سنو تو رضا بولے, ارے کہہ دے بے خودی نے سچ کہے پر یا تباہ جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں حسین کا نعرہ لگاتے جلائے, حسین کا نعرہ لگاتے قبر میں سلائے, حسین کا نعرہ لگاتے میدان محشر میں اٹھائے, حسین کا نعرہ لگاتے گجرات سے پار لگائے, حسین کا نعرہ لگاتے میزان پہ نامہ عمل تلوائے. کہ حسین کا نعرہ لگاتے لگاتے ہم میزان پہ نامہ عمل تلوا کر حوض کوثر کے پاس پہنچیں گے. چاہے کوثر کے پاس پہنچیں گے تو مفتی اعظم اسلام کی آواز سے آواز کو ملا کر اس انداز میں پڑھتے چلیں گے, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جان دو. عجیب عجیب ہے, عجیب تماشا ہے. اپنے اکابر کی تعریف بھول گئے. کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جینے گے, نبی کے نام پر گر زہر بھی مل جائے پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں, شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں, شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں. اور یہ شعر مشاہد ملت کے سامنے بھی پڑھا گیا ہے. اور افضیت کا بدوا اور افضیت ہے. شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں, شہادت اس کو آسائی محرم کے مہینے. ہم نام لے رہے ہیں, میں نے کل بھی یہ بات کہی, ہم ذکر مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار پوترا داماد پیغمبر, ان کا نام لے اور سے سننا. ان کے بعد ذمہ داری کی, ذمہ داری سے کرنے آیا ہوں. تقریریں سنتے رہتے ہیں, آج باتیں کو ذمہ داری کی سننا. ہم نام لے لیں, محبت کر لیں, پیار کر لیں امام حسین سے, اہل بیت سے, مولا علی سے, تو کہنے لگ جائیں
یہ تو رافضی ہے، رافضی کون ہے؟ رافضی ہے۔ بھیا تم رافضی ہو؟ بتاؤ مجھے، تمہیں کون کون رافضی ہے؟ ہاں ہاتھ گھر بتاؤ رافضی ہے؟ ہاں وہی جانے، ہاں بچپن جو ہمیں مر گئے جو کہا ہوتا وہی ہوتا ہے۔ رافضی ہیں ہم مولا علی کا ذکر کریں، رافضی ہیں ہم امام حسین کی یاد منائیں، رافضی ہیں۔ یہ رافضیت کون سی آئی ہے؟ یہ نئی رافضیت کون سی آئی ہے؟ ہمیں ابھی تک نہیں پتا تھا کہ امام حسین کا نام لینے والے کو بھی رافضی کہا جائے گا، مولا علی سے محبت کرنے والے کو بھی رافضی کہا جائے گا۔ ہوش کے ناخن لو، عقل ٹھکانے لگا لو، اس سے پہلے کہ یہاں نہیں وہاں کے پتے تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ رافضی کون ہوتا ہے۔ حسین سے محبت کرنا حفظ نہیں ہے، حسین سے پیار کرنا رافضیت نہیں ہے، حسین کا نام لینا رافضیت نہیں ہے۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں غور سے سننا، اگر حسین کا نام لینا، حسین سے محبت کرنا رافضیت ہے تو آؤ ذرا امام الانبیاء بولے الحسین منی وانا من الحسین، بتاؤ رافضیت ہے کیا؟ مصطفیٰ بولے الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، بتاؤ رافضیت ہے کیا؟ مصطفیٰ نے خطبہ دیکھا، حسن امام حسین کو گود میں لیا اور پھر خطبہ بیان کیا، بتاؤ رافضیت ہے کیا؟ مصطفیٰ نے امام حسین کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، زلف مبارک کو کھایا، بتاؤ رافضی ہے کیا؟ مصطفیٰ پیارے رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی، حسن حسین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے امام الانبیاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ کان کھول کر سن لو، امام حسین سے محبت کرنا رافضیت نہیں ہے بلکہ حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ حسین سے محبت کرنا رافضیت نہیں ہے۔ اب آپ کو حضرت رافضیت کیا ہے، ہاں وہ بھی بتا کے جاؤں گا، وہ بھی بتا کے جاؤں گا۔ اہل بیت امام حسین سے محبت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی اور توہین رافضیت ہے۔ صحابہ کی گستاخی اور توہین کا نام رافضیت ہے۔ اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، امام حسین کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام حسین کی محبت کا نام، یہ جس کے پاس امام حسین کی محبت ہے وہ رافضی نہیں بلکہ کامل الایمان ہے۔ باتیں کرنے والے، دنیا بھر کی خرافات کرنے والے، آج یوں کر کے گمراہ کرنے والے، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بنایا جانے والا تعزیہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج وقت کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں الجامعۃ الحشمتیہ کے دروازے پر روضہ سید الشہداء، شہزادہ ملک و قبا، شہید ظلم و جفا، سیدنا سرکار امام حسین نواز مصطفیٰ بنا کر رکھنے والی ذات میران بھیا کی نہیں، حضور معصوم مطلق کی ذات ہے۔ انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے بنا کے رکھا ہے۔ ایک دو گھنٹے اس علاقے میں اس ذات نے تبلیغ نہیں کری ہے بلکہ 45 سال جس شخصیت نے بے لومت و لعین بے خوف اس علاقے میں خدمت کری ہے، وہ اگر کوئی ہے